سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، اور یہاں پر لفظ الرسول کہ آپ کا کام ہے پہنچانا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ذمہ داری کو قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ الفتح، وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی ذمہ داری کو ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ پہلا مرحلہ تبلیغ، دعوت، پھر دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں رجال کار پیدا ہوں گے، کام والے لوگ پیدا ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال یہی خدمت، محنت، کوشش ہوتی رہی، افراد تیار ہو گئے، محنت کی گئی۔ مکہ کی زندگی 13 سال کی ہے، اور پھر مدینہ منورہ کی زندگی 10 سال کی ہے، لیکن اس محنت کا نتیجہ جب بدر کے میدان میں نبی پاک علیہ السلام 313 افراد کے ساتھ ہے اور 1000 کے ساتھ مقابلہ ہے، تو وہاں پر ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، یا اللہ یہ تو میں 15 سال کی محنت، 13 سال مدینہ منورہ میں، یہاں پر 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معاملہ ہے۔ افراد جب بن گئے تھے، 313 ایسے افراد بن گئے کہ 1000 کو شکست دی۔ اور میں لیظہرہ علی الدین کلہ، جب ایسے افراد دعوت کے ذریعے سے تیار ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عقیدہ، نظریہ، کسی کے عقیدے کو تبدیل کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور ایک نظام کو بدلنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ آپ کسی کے غلط عقیدے کو صحیح عقیدے میں تبدیل کریں گے تو دعوت و تبلیغ، نرم انداز، نرم گفتگو، نصیحت، وعظ، نرمی کے ساتھ اس
کو سمجھایا جائے گا، اس کو دعوت دی جائے گی تو غلط عقیدہ صحیح عقیدے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور ایک ہے نظام کو تبدیل کرنا، غلط نظام کی جگہ پر ایک صالح نظام لانا، فرسودہ بےہودہ نظام کی جگہ پر شریعت کا نظام لانا، اس کے لیے پھر طاقت کی ضرورت ہے۔ اور یہ طاقت جب بنے گی جب دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ایسے افراد تیار کیے گئے ہوں جن کا عقیدہ مضبوط ہو، پھر وہ کم کیوں نہ ہو بڑی جماعت پر غالب آ جائے تو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ افراد کیسے تیار ہو گئے؟ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں نبی علیہ السلام کا گھر دروازے کا دستک دینا، اس کے کیسے افراد پیدا ہو گئے؟ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ 13 سالہ دعوت، 13 سالہ دین کی تبلیغ سے جو افراد پیدا ہوئے، فرمائے وہ لوگ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں شیر و شکر، آپس میں بائی دن پر اگر مکی زندگی میں ہے تو دین کی محنت کرتے رہے رات کو سربسجود، اور اگر مدنی زندگی ہے وہاں میدان کارزار میں اگر دن کو تلواریں چلا رہے ہیں تو رات کو اللہ کے سامنے سربسجود، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اگر مکی زندگی میں دن بھر گشتیں کرتے رہے، دن بھر دعوت دیتے رہے، تھکے ہوئے ہیں لیکن رات کو بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز، اور اگر مدنی زندگی میں دن بھر میدان کارزار میں کافروں کی گردنیں اڑاتے رہے، جہاد میں مصروف تھے، تو رات کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز، اللہ کے سامنے سربسجود، یہ ان کی صفت ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ مکی زندگی میں بھی اللہ کی رضا مقصود، مدنی زندگی میں بھی اللہ کی رضا مقصود۔ اور یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے فقط اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا، مال کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ جو بھی دین کا تقاضا ان کے سامنے آیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور اسلام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے نیک کاموں میں۔
صرف یہ نہیں کہ غزوہ تبوک ہے اور تیار ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان اگر کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انفاق بھی ضروری ہے، جہاں جہاں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے وہاں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ہے، اس کے لیے بھی تیار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے، احادیث کی کتابوں میں ابو بکر صدیق کے فضائل جہاں ذکر ہے، مناقب ابو بکر صدیق، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کوشش کی کہ ابو بکر صدیق سے نیک کاموں میں آگے بڑھو۔ ایک موقع ایسا آیا، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیا، میں نے دل میں کہا کہ 8 تو میں نمبر لے لوں، اس لیے کہ اس وقت میری مالی حالت بالکل برابر تھی، لیکن جب ابو بکر صدیق سارا مال لے کر آئے، نبی پاک علیہ السلام نے سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ گیا۔ حضرت عمر آدھا مال لے کر، اگرچہ حضرت عمر کا یہ آدھا مال ابو بکر صدیق کے سارے مال سے زیادہ تھا، لیکن گھر میں ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں چھوڑا، تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آج میں ابو بکر صدیق سے نمبر نہ لے سکا تو میں نمبر نہیں لے سکا۔ یہ صحابہ کرام، ان کی محنتوں سے دین ہم تک پہنچا، جان مال وقت کی قربانی دی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس پر مکمل عمل کیا۔ ہرگز تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک اپنے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی، کسی کو کوئی گھوڑا پسند تھا اللہ کے راستے میں وقف، کسی کو کوئی غلام اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ابو طلحہ کا باغ ہے مدینہ منورہ کے سامنے، مسجد نبوی کے سامنے، 500-600 کھجور کا باغ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا مجھے تو یہ باغ پسند ہے، میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ ایسے لوگ آج ان کا نام لیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ انہوں نے کچھ سوچا نہیں، متوکلین کی جماعت کی وہ صحابہ کرام، جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، مال کا نذرانہ بھی پیش کیا، وقت کی قربانی بھی کی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا، ہر ایک کی کوشش کی کہ سب سے پہلے میں اس پر عمل کروں۔ اور صحابہ کرام کی جماعت یہ بخیلوں کی جماعت نہیں تھی، یہ سخیوں کی جماعت۔ صحابہ کرام سے پڑھ کر
سخاوت کے میدان میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم پر ایک حالت ایسی گزری کہ دن بھر ہم بازار میں مزدوری کرتے، کوئی بوجھ اٹھاتے، دیہڑی لیتے، رات کو آتے، ایک سیر کھجورے، آدھا سیر گھر میں کھانے کے لیے، آدھا سیر اللہ کے لیے۔ ایسی حالت ہم پہ گزری، لیکن ایک حالت وہ بھی آئی کہ ہمارے پاس لاکھوں روپیہ ہے۔ صحابی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم جب بالکل کمزوری کی حالت کی، ہم نے بخل نہیں کیا۔ اب تو الحمدللہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، تو اب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا، نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ صبح اور شام مانا یہ کہ ہر وقت دو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ فرشتوں کی فقط یہ ذمہ داری ہے کہ ایک قسم کے طبقے کے لیے دعا کریں اور ایک قسم کے طبقے کے لیے بددعا کریں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ بخل نہ کرنے والا، اپنا مال صحیح مصرف میں خرچ کرنے والے کو بدلہ دے دے، اور یہ بدلہ تو چند نہیں، ایک کے بدلے 10,000 دے دے۔ وَآتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور دوسرا فرشتہ بددعا کرتا ہے کہ اللہ جو روکتا ہے، مال کو صحیح مصرف میں خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اب یہ مال کی تباہی کیسی ہوتی ہے؟ یا تو یہ ہے کہ مال تباہ ہو جائے، یا یہ ہے کہ مال والا تباہ ہو جائے، یا یہ ہے کہ اس کا مال صحیح مصرف میں پھر خرچ نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی اپنی زندگی میں اپنا مال صحیح کاموں میں خرچ کرتا ہے، اس کی برکت سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ورثاء فضولیات میں مال خرچ نہیں کرتے، اس کے ورثاء بھی اچھے کاموں میں وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ آدمی جو اپنی زندگی میں سخاوت کرتا رہا۔ اور روایت میں ہے ہم لوگ تو آسان کام ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کارآمد چیز ہے۔ جی فلاں پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے، کتنے مرتبہ یہ آیت پڑھو، یہ دعا پڑھو، مال میں برکت ہوگی، بہت سارے وظائف ہیں۔ لیکن کچھ وظائف ایسے بھی ہیں جس میں مال دینا بھی پڑتا ہے۔ ایک کہتے بزرگ بیان کر رہے تھے کہ جی دیگر نیک کاموں کی بھی رکاوٹ ایک شیطان ہے۔ نیک کاموں کے سامنے رکاوٹ ایک شیطان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا،
مجمع میں کھڑا ہو گیا، میں مقابلہ کرتا ہوں 70 شیطانوں کا، میں ساتھ خرچ کرتا ہوں۔ جب وہ گھر چلا گیا اور اس نے کوئی آٹا اٹھایا، جس چیز کی ضرورت تھی اس وقت گھر سے نکل رہا تھا، اس کی بیوی نے کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ بھائی محتاج ہے، فقیر ہے، نادار ہے، تندرست ہے، ان کی مدد کر رہا ہوں، واپس کرو۔ بہت بڑے سخی وقت ہے، بہرحال آٹا واپس ہو گیا۔ وہ آدمی پھر آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، کیا ہوا بھائی؟ آپ کہتے کہ 70 شیطانوں کا مقابلہ کروں گا۔ اس نے کہا میں تو کیا تھا، میں نے 70 شیطانوں کا مقابلہ کیا، میں نے آٹا اٹھایا، لیکن شیطانوں کی ماں سامنے آئی۔ تو شیطانوں کی ماں سامنے آئی تو اس کا مقابلہ پھر میں نہ کر سکتا۔ تو بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں، وہ سخی ہوتے ہیں، گھر والی بخیل ہوتی ہے، اور کبھی آدمی بخیل ہوتا ہے، گھر والی سخی ہوتی ہے، تو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ صحابی قرآن کی آیت سنتا اَيُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ دگنے سے دگنا دے گا۔ صحابی کر جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے اللہ نے قرض مانگا ہے۔ خیرات صدقات کو قرض اس لیے کہا کہ قرض کسی کو دی جاتی ہے، اس کا واپسی لازمی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرض مانگا ہے، بیوی نے کہا ایسی جگہ میں قرض دینا بہت اچھا کام ہے، دے دو۔ اللہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس وظیفہ پڑھو ٹھیک ہے، لیکن کچھ وظیفوں کا تعلق صدقات سے بھی ہے۔ فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالوں کی حفاظت زکات کے ذریعے سے کرو۔ وداؤوا مرضاکم بالصدقات، صدقے کے ذریعے سے اپنی بیماروں کا علاج کرو۔ ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے، جب بیماری آ جاتی ہے پھر صدقہ دیتے ہیں، بیماری سے پہلے بھی صدقہ دیا کرو۔ آج کل چکن گونیا کی وبا ہے، اللہ ساری بیماریوں کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ تو داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اور فرمایا واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتصرف، مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہے، دعاؤں کا اہتمام بھی کیا کرو۔ تو مصیبت آنے سے پہلے، بیماری سے آنے سے پہلے ایک آدمی روزانہ کے حساب سے صدقہ دے گا۔ دن پر ہم اپنے بچوں کو پاپڑ کے لیے کتنے پیسے دیتے ہیں؟ پاپڑ جو نقصان بیچتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم روزانہ کتنے پیسے دیتے ہیں اس بچے کے سر کا صدقہ؟ اگر ہم روزانہ 20 روپے نکالیں، یہ 20 روپے الگ آج کے دن کا اس بچے کے سر کا صدقہ، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ ہے۔ ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ان حالات میں آپ کا مدرسہ اس کا صحیح مصرف ہے۔ ٹھیک ہے، بازار میں مارکیٹ والے صدقہ دیتے ہیں، مدرسے کے ساتھ بھی تعاون کرتے ماہانہ کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان کے
تجارت کو مزید کامیاب بنائے، اللہ حلال کمانے کا ذریعہ بنائے. لیکن اس کے علاوہ روزانہ کے حساب سے اگر ہمارے فقط یہ مارکیٹ والے یہ روزانہ کے حساب سے ایک حصہ مقرر کرے، یہ صدقہ جاریہ ہے. ایک بیکاری کو دے دیا، وہ مستحق ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ تو 100% معلوم ہے کہ مدرسہ مستحق ہے. صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک پیسے دے دیے کام یہ ختم، نہیں، یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور جب آدمی کوئی صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ بھی بولتا ہے کہ میں تو فانی تھا، آپ نے مجھے اچھی جگہ میں خرچ کر دیا، مجھے بقا ملی. مال تو فانی ہے، اس کو بقا تب ملے جب نیک کام میں اس کو خرچ کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں دین کے سارے شعبوں